الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو بقرعید کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بقرعید کی شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں سوٹ وغیرہ خریدنے کی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مسلمان بہن کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو ان کے ساتھ کرونا کے دوران پیش آیا، جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ بقرعید کی خریداری کرنا بھول جائیں گے۔ اگر آپ بھی عید کی خریداری کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بھائی اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا واقعہ سناتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کرونا کے دوران میں پیش آیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بہن رہتی ہے جن کا نام سلمہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ نام ہم نے بدل دیا ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں 2-4 دن سے عید پر سوٹ لانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل صبح مجھے موقع ملا تو میں اپنا منہ برقعے میں چھپا کر کسی کو بتائے بغیر عید کا سوٹ خریدنے گھر کے پاس والے بازار میں پہنچ گئی۔ میں جب گھر سے تھوڑی دور پہنچی تو ایک برقع لگائی عورت میرے پاس آئی اور مجھے سلام کر کے دھیرے سے بولی، بہن 2 دن سے گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا، میرے شوہر بس ڈرائیور ہیں، ہم لوگ تو بہت اچھے سے کھاتے پیتے تھے، لیکن پچھلوں دنوں کے لاک ڈاؤن اور بیماری کی وجہ سے ہمارا کام دھندا بند ہو چکا ہے۔ کچھ دن تو جیسے تیسے کر کے ہم نے گزارا کر لیا، لیکن اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مانگنے میں بے حد شرم آتی ہے بہن، مگر اب کیا کریں؟ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت سچ میں بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنی بات کہنے میں بہت شرما رہی تھی، اس کے رونے میں بے انتہا شرم تھی۔ خیر، میں نے جلدی سے پرس کھولا، اس میں سے کچھ روپیے نکال کر اس عورت کے ہاتھوں میں دے دیے اور پھر میں اپنا سوٹ خریدنے کے لیے بازار کی طرف واپس چلتی۔ پیارے دوستو، وہ عورت بتاتی ہے کہ اس کے بعد میں ایک دکان پر پہنچ گئی، جس کی دکان پر میں گئی تو اس دکان کا مالک اپنے پاس والے دکاندار سے باتوں میں مشغول تھا۔ میں نے دکان میں رہنے والے لڑکے کو سوٹ دکھانے کا کہا، وہ لڑکا سوٹ پر سوٹ نکال رہا تھا۔ میرے کانوں میں ان دکانداروں کی آواز پڑی تو میں کانپ کر رہ گئی۔ میرا سارا شوق شرم کے مارے مر گیا، میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے کہہ رہا تھا، بھائی بھارت میں یہ بیماری پھیلتی ہی نہیں اگر یہ جماعت والے اور مسلمان نہ ہوتے، انہوں نے ہی اس بیماری کو پھیلایا تھا۔ دیکھا نہیں کہ ٹی وی پر کس طرح سے دکھا رہے تھے یہ جماعت والے اور مسلمان کیسے گھوم گھوم کر پورے بھارت میں یہ بیماری پھیلا رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر پیارے دوستو، وہ عورت کہتی ہے کہ یہ باتیں سن کر میرے دل و دماغ میں طوفان سا اٹھنے لگا۔ میں ان لوگوں سے کئی سوالات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان سے بحث کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ خیر، اس کے بعد مجھے ان سوٹوں میں سے ایک سوٹ پسند آ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، یہ کتنے روپے کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ سوٹ 2200 روپے کا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس سوٹ کا صحیح سے لگا لیجئے۔ وہ کہنے لگا، بہن جی آپ ہر بار ہماری ہی دکان پر آتی ہیں، کبھی آپ سے غلط پیسے لیے ہیں کیا جو آج آپ سے غلط پیسے لیں گے؟ چلیں آپ 2000 دے دیجئے۔ اس کے بعد میں نے اس دکان کے مالک سے کہا، بھائی صاحب یہ لڑکا 2000 روپے بتا رہا ہے، آپ صحیح سے بتا دیں کتنے روپے دینے ہیں۔ تو وہ بھی وہی کہنے لگا کہ بہن جی کبھی پہلے آپ سے زیادہ لیے کہ جو آج لیں گے، یہ ریٹ بالکل صحیح ہے، آپ 2000 روپے دے دیجئے۔ خیر، اس کے بعد میں نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، مگر میں تو مسلمان ہوں اور میرے پاس جو نوٹ ہے وہ بھی مسلمان والے ہیں، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرا شوہر بھی مسلمان ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا یہ پیسے لینے میں؟ تو وہ کہنے لگا، کیسی بات کرتی ہیں بہن جی، کیسی بات کرتی ہو آپ؟ نوٹ تو نوٹ ہوتے ہیں، سبھی نوٹ بھارت سرکار کے نوٹ ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، یہ نوٹ مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ میرے شوہر مسلمان ہیں اور یہ پیسے انہی سے میں لے کر آئی ہوں، تو پھر یہ نوٹ بھی مسلمان ہوئے نا۔ اور میں کہنے لگی،
بھائی مجھے ابھی ابھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ نوٹ تو جماعت کے نوٹ ہیں، مسلمانوں کے نوٹ ہیں۔ معاف کرنا بھائی، میں بعد میں کبھی آؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ پیارے دوستوں، وہ عورت آگے بتاتی ہے کہ میری آنکھیں پورے راستے بھر اس عورت کو ڈھونڈتی رہی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بے جان سی ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا میری بچی اسی عورت کو کھانا کھلا رہی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی بچی بولی، امی جان، یہ ابا کی پہچان والوں کی بیوی ہے، ابا ان کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تو نے میری سن لی، نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا اور انہوں نے سامان کی تھیلی اس عورت کو دے دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ جاوید کی بیوی ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ یہ سامان کتنے روپے کا لائے ہیں؟ شوہر نے کہا 2000 کا لایا ہوں۔ مگر یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس کو اپنے 2000 روپے دے دیے اور ان سے کہا، اتنا ہی سامان اور لے آنا، یہ سامان کسی اور کے کام آ جائے گا۔ اس کے بعد میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ پیارے دوستو، آج یہی حقیقت ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سے انسانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اللہ کے واسطے آپ بقرعید کی شاپنگ اور خریداری کرنے سے پہلے اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، اور انہی پیسوں سے آپ اپنے آس پاس غریب جان پہچان والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، غریب مسلمانوں کو دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں تو آپ عید کی خریداری کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج یہی حقیقت ہے۔ آج بہت سے انسانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ عید کی خریداری کرنے سے پہلے اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، اور انہی پیسوں سے آپ اپنے غریب جان پہچان والے پڑوسیوں کی مدد ضرور کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔